Assalamu alaikum and welcome back to the revolution which is taking place right here on a rooftop right in front of the parliament. ہمارے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں. ہم آج اس ریولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ انقلاب کیسے آئے گا, کیسے آئے گا. بہت اس بات پہ پر امید ہیں کہ یہ چینج بہت جلد آنے والا ہے. زید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ان سب ہمارے ساتھ جو دو صاحبان بیٹھے ہیں ان کی باتیں بڑی زبردست باتیں اور پرخلوص باتیں ہیں ان کی, لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ علی دیکھو, لیٹس ریزالو دی ایشو ناؤ. ہوا میں باتیں کرنے کے بجائے ہمیں اب کانکریٹ سٹیپس کی بات کرنی ہے, کیونکہ آج ہم نے ڈریم کرنا ہے کہ پاکستان کو ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں. دیکھو, پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس اسٹیٹ نہیں تھی, گورنمنٹ نہیں تھی, ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی تھی. اس آئیڈیالوجی کے ایموشن سے, اس کی پاور سے, اس کے جذبات سے ایک قوم بنی, اسی میں سے لیڈرشپ کریٹ ہوئی. ایک تھنکر تھا, ایک آئیڈیالوگ تھا علامہ اقبال, ایک ایگزیکیوشنر تھے قائد اعظم, ان کے ساتھ ایک قوم تھی, لیکن ریاست نہیں تھی. ہمارے پاس ملٹری اکنامک کوئی پوٹینشیل پاور موجود نہیں. وہ سب کچھ اور آئیڈیالوجی نہیں ہے. اور پاکستان بننے کے بعد اللہ کے فضل سے 60 سال میں تمام مشکلات کے باوجود we are a cutting edge nation in terms of technology, in terms of manpower, in terms of brain power, in terms of resources that we have, emotions, جذبہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں تکلیف ہو رہی ہے گورننس کی, لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس, نہ نگاہ بلند ہے, نہ سخن دل نواز ہے, جہاں پرسوز ہے. اور اب اس چینج کو, لیڈرشپ کو کہاں سے لے کر آنا ہے آپ نے؟ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسپرچول ڈائمنشن میں ایکسپلین کرتی ہے لیڈرشپ کو, کہ اعمالکم و مالکم, تمہارے اعمال تمہاری لیڈرشپ بنیں گے. جب ایک قوم مورلی کرپٹ ہو جائے, حرام کو ایکسیپٹ کیا جانے لگے, کرپشن کو ہم ایکسیپٹ کرنے لگے, جو ہر انسان خوف میں مبتلا ہو کے جھوٹ بولے, حرام کھائے, جب دیکھ رہا ہو کہ میرے آس پاس لوگ ناپاک اور حرام کام کر رہے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو اپنے کیریئر کے لیے, کاروبار کے لیے, اپنی پروموشنز کے لیے, اپنی اے سی آر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں اور کمپرومائز کر جائیں, تو پھر جب آپ اس طرح کے ناپاک اعمال کرنے لگے تو پھر حکمران ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے اوپر ہے. اعمالکم و مالکم. سو ایک ایکسس پہ یہ قوم میں ریولوشن لانا, یہ بیداری لانا کہ یار عزت اور غیرت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرو. جہاں تم کسی حرام ناپاک کام کو دیکھتے ہو اس کو زبان سے برا کہو, یا ہاتھ سے روک دو, یا دل میں اس کو برا سمجھو, جس طرح تم, لیکن کمپرومائز نہیں کرو حرام کے اوپر. کمپرومائز اس بات نہیں کرو کہ پاکستان سے خیانت ہو رہی ہے. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے نام پہ ملک کے حرام ترین نہ وسائل ملک کے بیچ دیے, آبرو بیچ دی, قوم چپ بیٹھی ہوئی ہے. یو کین ناٹ اسٹے سائلنٹ آن دس. You cannot stay silent کہ جب پاکستان کے ڈیفنس ڈیلز کے اندر اربوں روپے کا گھپلا کر کے ہمیں گھٹیا اکوپمنٹ خرید کے دیا جاتا ہے کمیشنز کی وجہ سے. You cannot stay silent کہ جب ایک غریب آدمی 30 سال جیل کاٹتا ہے اور اس کے بعد بے گناہ ثابت ہوتا ہے, اس کو گھر خاندان رول جاتا ہے, تباہ برباد ہوتا ہے. You cannot stay silent. جب آپ یہ ظلم جوڈیشری میں, اکنامکس میں, اکنامک سسٹم میں, پولیٹیکل سسٹم میں, پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جو حرام کام کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ناپاک کام کرتا ہے, ملک کی خیانت کرتا ہے, وہ MNA MPA کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرو. جھوٹ مت بولو کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور سب سے حرام آدمی لا کے الیکشن میں کھڑا کرتے ہیں. آپ اگر ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو کرنا, شریف آدمی تو جیت ہی نہیں سکتا, وہ نہیں آ سکتا. سو ہمارے تحریک انصاف کا دیکھیں کتنے, اگر وہ شرافت سے چلتے رہیں تو وہ کبھی بھی اس سسٹم میں کام کر ہی نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ آپ اپنی قوم, اپنے آپ کو ریوائیو, دیکھو قوم کے نوجوان, یوتھ, آرم فورسز, پڑھے لکھے لوگ, انٹیلیجنسیا, جو ملک کا اشرافیہ ہوتا ہے, ایلیٹ, اب یہ وقت ہو گیا ہے کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظلم کے خلاف سٹینڈ لیں. اور جب یہ سٹینڈ لیں گے, ممکن نہیں ہے کہ غیرت مند اور دلیر قوم پر حرام لوگ حکومت کرنے لگے, پلیت تو بغیرت لوگ حکومت کریں. پاسبل نہیں ہے. اس آئیڈیالوجی کو جو بڑی زبردست آپ بات کر رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے مجھے اس وقت کہ یہ جو آپ کی آئیڈیالوجی اور ہماری سب کی آئیڈیالوجی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی ہونی چاہیے, اس کو ووٹ بینک میں کیسے تبدیل کیا جائے. یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ اینڈ ریزلٹ تو تب ہی نکلے گا جب کہ اچھے لوگ جو اوپر آئیں گے. سوال یہ پوچھیں کہ کیا یہ ووٹ سے ہو سکتا ہے, کیا ووٹ سے ہو سکتا ہے, کیا ویسٹرن سسٹم. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, اگر آپ ڈیموکریٹک الیکشن کا پروسیس چاہتے ہیں تو اس الیکشن کا پروسیس کو ریڈیکلی ریفارم کرنا پڑے گا. بالکل ریفارم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے وہ کلوز کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ناپاک, جھوٹا, پلیت آدمی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتا, اس کو امپلیمنٹ کریں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ الیکشن میں سامنے آئیں گے وہ کم از کم اگر اللہ کے ولی نہیں ہوں گے تو کم از کم ایک متقی لوگ تو ہوں گے, نیک آدمی تو ہوں گے. اینڈ دین دیز پیپل تھرو دا سسٹم کین چینج. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دوسرا طریقہ ہے تلوار کا, وہ فوج کے ذریعے ایک انارکی کا اسٹیج ایسا ہو جاتا ہے, دین فوج ول کم اینڈ برنگ دا چینج. تیسرا ہے انارکک اسٹریٹ ریولوشن, بلڈی ریولوشن, جو بلڈی ریولوشن, اس کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, ان کو گھروں سے نکال کر ماریں گے, اسلام آباد کے کھمبوں میں ٹانگ دیں گے. اس کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ ٹائم قریب ہے؟ دیکھیں, آئی سی اے چینج, ویری پازیٹیو چینج.
بات یہ ہے کہ یہ ایلیٹ حکمران اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے ہیں اور الیکشن کے اس پروسیس سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی مجھے بھی کوئی امید نہیں ہے تو آئی سی غالباً مجھے بھی ہمارے امید نہیں ہے تو کوئی، آئی لیکن سی عمران خان فرینکلی صاحب اسپیکنگ عمران خان صاحب